واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 2 بیٹے فوت ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کو کیسے زندہ کیا۔ حضرت جابر اور ان کی بیوی کا صبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دل رلا دینے والی یہ کہانی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے فوت ہو گئے، پھر ایسا کیا معجزہ ہو کہ سب حیران رہ گئے۔ اس سچی کہانی کو سننے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو واچ کرنا ہے اور اپنا نمونہ سا پیارا سا کمنٹ بھی لازمی دینا ہے۔ چلیے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خندق کی لڑائی سے ٹھیک پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام صحابہ کندھے سے کندھا ملا کر خندق کھود رہے تھے۔ کھدائی کے دوران اچانک وہاں ایک بہت سخت پتھر نظر آیا۔ صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ خندق میں ایک ایسا پتھر نکلا ہے جسے توڑا نہیں جا رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اندر اتر کر دیکھتا ہوں۔ اس وقت کئی دنوں کی بھوک نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا اور تقریباً تمام صحابہ بھی 3 دن سے بھوکے پیاسے کام کر رہے تھے۔ آپ نے کدال ہاتھ میں لی اور پتھر پر زور سے وار کیا۔ اسی لمحے وہ پتھر ٹوٹ کر ریت میں بدل گیا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دیں گے۔ وہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس تھوڑے سے جو ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں پیس کر آٹا بنا لو۔ انہیں یاد آیا کہ گھر میں ایک بکری کا بچہ بھی ہے جس سے سالن تیار ہو سکتا ہے۔ وہ تیزی سے واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور دھیرے سے عرض کیا کہ میں غریب آدمی ہوں لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ ایک وقت کا کھانا میرے گھر کھا لیں۔ اگر آپ میری دعوت قبول کر لیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر نہ صرف ان کی دعوت قبول کی بلکہ اونچی آواز میں تمام صحابہ سے فرمایا کہ آج ہم سب جابر کے گھر کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے کیونکہ صحابہ کی تعداد 400 سے لے کر 1000 تک تھی۔ وہ گھبرا کر پھر واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کچھ ہی لوگوں کے ساتھ آئیں گے لیکن آپ نے تو سب کو دعوت دے دی۔ اب 100 سے لے کر 1000 تک صحابہ میرے گھر آئیں گے، یہ بات میں سمجھ نہیں پایا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں بالکل غریب اور بے سر و سامان آدمی ہوں، آپ کیا ہوگا، میں کیا کروں گا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر، کھانے میں برکت اللہ دیتا ہے، تم کوئی فکر نہ کرو، تم گھر واپس جاؤ اور کھانے کا انتظام کرو۔ اور ایک بات سنو، تم ہمیں کھلانے کے لیے کیا تیاری کرنا چاہتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ گھر میں تھوڑی سی مقدار میں جو ہے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، انہی سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گوشت پکاؤ تو ہانڈی کا ڈھکن بند ہی رکھنا اور روٹی کے لیے آٹا گوندھ کر برتن میں ڈھک لگا کر رکھ دینا۔ جب تک میں نہ آ جاؤں دونوں برتنوں کے ڈھکن مت کھولنا۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو کر گھر لوٹے۔ اللہ کے رسول نے ان کی دعوت قبول کر لی تھی۔ جب انہوں نے یہ خوشخبری اپنی بیوی کو سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہو گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جس کی عمر تقریباً 8-9 سال تھی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دی، بیٹا عبداللہ ادھر آؤ، ہمیں اپنی بکری کو بچے کو ذبح کرنا ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کھانا کھانے کی دعوت قبول فرمائی ہے۔ پھر وہ بیٹے کو ساتھ لے کر تھوڑی دور گئے اور بکری کے بچے کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا اور ہانڈی میں چڑھا دیا۔ اس کے بعد وہ بار بار باہر سڑک کی طرف جھانک کر دیکھتے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں یا نہیں۔ ادھر ان کا چھوٹا بیٹا گھر کے اندر سو رہا تھا۔ جب وہ نیند سے جاگا تو بکری کے بچے کو ڈھونڈنے لگا کیونکہ وہ اسے بہت پیارا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ جب اسے بکری کا بچہ نہ ملا تو اس نے اپنے بڑے بھائی عبداللہ سے پوچھا، بھائی ہمارا بکری کا بچہ کہاں ہے؟ وہ مل نہیں رہا۔ بڑے بھائی عبداللہ نے کہا، جب تم سو رہے تھے تو تمہیں پتہ نہیں چلا، ابا جان نے اسے ذبح کر دیا ہے۔ یہ سن کر چھوٹا بیٹا رونے لگا۔ چپ کرانے کے لیے عبداللہ اسے جگہ لے گیا جہاں بکری کا بچہ ذبح کیا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر چھوٹے بھائی نے معصومیت سے کہا، بھائی
अब्बा ने बकरी को कैसे ज़िबा किया है, मुझे भी दिखाओ। अब्दुल्ला तब बोला, अगर तुम देखोगे तो यहाँ लेट जाओ। छोटा बेटा सिर्फ 2-3 साल का था और दोनों नादान थे। छोटे भाई ने इसकी बात मान ली और वो वहाँ लेट गया। जब वो लेट गया तो नादान अब्दुल्ला ने इसके गले पर चाकू फेर दिया। गले से खून बह निकला और छोटा बेटा तड़पने लगा। ये मंजर देखकर अब्दुल्ला बुरी तरह डर गया। इधर हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर सड़क की तरफ आए कि देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं या नहीं। इनके कदमों की आवाज़ सुनकर अब्दुल्ला घबरा कर एक खजूर के दरख्त पर चढ़ गया। जब हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जगह पहुँचे तो इनकी नज़र अचानक अपने छोटे बेटे पर पड़ी। इनका छोटा जिगर का टुकड़ा खून में लथड़ा ज़मीन पर तड़प रहा था। अब वो तेज़ी से अपने छोटे बेटे के पास दौड़े और इसी वक्त इनके प्यारे छोटे बेटे की सांस इनके सीने पर ही निकल गई। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये समझने में देर ना लगी कि ये वाक़या कैसे हुआ। फिर वो अपने प्यारे छोटे बेटे को गले लगाकर रोने लगे और अपने दिल को समझाया। उन्होंने बच्चे को लेकर अपनी बीवी को आवाज़ देते हुए घर के अंदर आए। रसोई खाने से बीवी बाहर आई और पूछा, क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए कहा, बीवी, हमारा बच्चा, हमारे सीने का टुकड़ा अब नहीं रहा। वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। बीवी ने ये सुनकर कहा, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं मान सकती, मेरे जिगर का टुकड़ा हमें छोड़कर नहीं जा सकता। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझाया, बीवी सब्र करो, हौसला रखो, बिल्कुल मत रो। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आ रहे हैं। अगर वो आकर हमारा रोता हुआ चेहरा देखेंगे तो पूछेंगे, फिर हम क्या जवाब देंगे? तुम बिल्कुल मत रो। बीवी को समझाकर उन्होंने बच्चे को लेकर रसोई के पीछे लटा दिया और एक कंबल से इसका जिस्म ढक दिया। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे अब्दुल्ला को आवाज़ दी और सड़क की तरफ बढ़ गए। अब्दुल्ला इस वक्त भी खजूर के दरख्त पर बैठा था। छोटे भाई की मौत के बाद इसे डर था कि अगर अब्बाजान ने इसे पकड़ लिया तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस डर से वो कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा था और जब चुपचाप दरख्त की चोटी पर बैठा रहा। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ आगे बढ़े तो अब्दुल्ला ने सोचा कि यहाँ रहना महफूज नहीं है। अब्बाजान किसी भी वक्त इसे देख सकती हैं। जैसे ही अब्दुल्ला दरख्त से नीचे उतरने लगा, इसका पाँव फिसल गया और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। इसे संगीन चोट लगी। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गिरने की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ उन्होंने पाया कि अब्दुल्ला खजूर के दरख्त के नीचे पड़ा तड़प रहा है। वो फ़ौरन दौड़े और अपने बड़े बेटे अब्दुल्ला के पास पहुँचे और इसे गले लगा लिया। लेकिन इतनी संगीन चोट और गिरने की वजह से अब्दुल्ला की भी जान निकल चुकी थी। कुछ ही लम्हों में इनके दोनों बच्चे, प्यारे जिगर के टुकड़े, दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इस दुख और तकलीफ को सहना कितना मुश्किल, ये बयान करना नामुमकिन था। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े बेटे अब्दुल्ला को गोद में उठाया और रोते हुए अपनी बीवी को आवाज़ दी, बीवी तुम कहाँ हो? इस वक्त इनकी बीवी आटा गूंद रही थी। इनके शोहर की आवाज़ सुनकर वो चूक गई और फौरन रसोई से बाहर आई। बाहर आकर देखा कि हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बड़े बेटे अब्दुल्ला को लेकर इसके बेजान जिस्म को गले लगाकर रो रही हैं। ये मंजर देखकर वो खुद को रोक नहीं सकी और चीख कर कहने लगी, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं मान सकती। आज अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे घर की दावत कबूल की है और आज ही हमारे जिगर के टुकड़े हमें छोड़कर चले जाएंगे। मैं ये नहीं मान सकती। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुरसकून लहजे में कहा, बीवी इतना रोना धोना मत करो, तुम इस वाक़ये को अभी समझ नहीं पा रही हो। मेरा दिल कहता है कि ये हमारी सख्त आजमाइश है। इस आजमाइश में हमें नाकाम नहीं होना, हमें कामयाब होना है। सब्र करो, रो मत, खामोश रहो। घर जाओ और खाना तैयार करो, अभी अल्लाह के रसूल हमारे घर आने वाले हैं। अगर वो आकर देखेंगे कि हम दोनों रो रहे हैं तो हमारे घर का खाना किसी भी हालत में कबूल नहीं करेंगे। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी। हमें दुख होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ नहीं देंगे। ये कहकर हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बड़े बेटे अब्दुल्ला को लेकर रसोई के पीछे छोटे बेटे के साथ लटा दिया और दोनों को एक कंबल से ढक दिया। पीछे सहाबा की एक लंबी कतार दिखाई दी, इसलिए हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़कर सड़क की तरफ गए। फिर उन्हें घर के अंदर ले आए और बीवी को आवाज़ देकर कहा कि अल्लाह के रसूल हमारे घर आए हैं, जल्दी खाना पेश करने की तैयारी करो। जब बीवी ने आटे का खमीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा, उन्होंने इसमें थोड़ा सा लेब मुबारक डालकर बरकत की दुआ की। इसके बाद गोश्त की हंडी के
پاس لے گیا اور اس میں بھی تھوڑا سا لب مبارک ڈال کر دعا کی۔ پھر فرمایا تم اس ہانڈی کو چولہے سے نیچے مت اتارنا، وہیں سے سبزی گوشت نکال کر پیش کرنا۔ اس کے بعد گھر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، کچھ صحابہ کو گھر کے اندر بٹھایا گیا اور باقی سب کو گھر کے آنگن میں بیٹھنے دیا گیا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جانے کی دعوت دی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ایک قدم رکھا اور دوسرا قدم اب بھی باہر تھا، ٹھیک اسی وقت اللہ کے حکم سے فرشتہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ سے فرمایا ہے کہ جب آپ جابر کے گھر کھانا کھائیں گے تو آپ ان کے دونوں بیٹوں کو لے کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد باہر کی طرف مڑے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جابر تمہارے 2 بیٹے ہیں، انہیں بلاؤ، ہم سب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ چھوٹے بچے ہیں، شاید کہیں کھیل رہے ہوں گے، آپ سب مل کر کھانا کھا لیجئے، وہ بعد میں کھا لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم انہیں ابھی بلاؤ، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا وہ بعد میں کھا لیں گے، آپ لوگ شروع کریں۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سخت انداز میں فرمایا جابر تم سمجھ نہیں رہے ہو، تمہارے بیٹوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا یہ میری مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی ہے، دیر مت کرو، جلدی سے اپنے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر چپ رہے۔ اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گھر کے اندر سے کسی کے دھیرے دھیرے رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے پوچھا اے جابر گھر کے اندر کون رو رہا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میرے ساتھ آئیے، آپ کو آپ کے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوئی کے پیچھے چلے گئے۔ وہاں کمبل سے ڈھکے 2 جسم دکھائے اور کہا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، دونوں بیٹوں کے سینے پر اپنے دونوں مبارک ہاتھ رکھ کر فرمایا اے جابر کے بیٹو، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں، اٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جیسے ہی یہ الفاظ کہے گئے اللہ کے حکم سے دونوں بچوں کی جانیں واپس ان کے سینوں میں آ گئیں اور دونوں زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھائیوں کو گلے لگایا اور گھر کے اندر لے آئے اور کھانا کھانے بیٹھے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے صحابیو تم سب سن لو، آج جتنی چاہے روٹی کھاؤ، جتنا چاہے گوشت کھاؤ، لیکن ہڈیوں کو مت چبانا بلکہ چوس چوس کر کھانا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے جابر سب کو کھانا پیش کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی کا ڈھکن ہٹایا اور ہاتھ ڈال کر سب کو گوشت اور روٹیاں دینے لگے۔ جب سب کے پیٹ بھر گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اب گوشت اور روٹی کا ڈھکن کھولو۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھکن کھولا تو دیکھا کہ ہانڈی میں پہلے جتنا ہی گوشت تھا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا اور روٹیاں بھی پہلے جیسی کی ویسی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے جابر سب کے کھانے کے بعد ساری ہڈیاں میرے سامنے لے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری ہڈیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا کی۔ اسی وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے کی وہ بکری جسے ذبح کیا گیا تھا ہڈیوں کے درمیان سے نکل کر زندہ دوڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ یہی تھا صحابہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچا عشق اور عقیدت۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔